پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی پیر اپنی مریدوں سے کہے کہ مجھے اتنا اتنا نذرانہ دو اور مرید کی اتنی حیثیت ہی نہ ہو تو کیا مرید ایسے میں استانہ جانا چھوڑ دیں؟ جن لوگوں کو اللہ نے نوازا ہے وہاں تک تو بات ٹھیک ہے، اور جو غریب ہے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ جی، لوگوں سے نذرانہ طلب کرنا یہ سوال ہے، مانگنا ہے۔ لوگوں سے نذرانہ طلب کرنا یہ سوال ہے، مانگنا ہے، اور الید العلیاء خیر من ید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو یہاں تو معاملہ بالکل الٹا ہو گیا، یہاں پر مرید کو جو نذرانہ دینے والا ہے ان کو فضیلت حاصل ہوئی، لینے والی یعنی پیر صاحب پر ان کو فضیلت، لیکن یہ شرط یہ ہے کہ وہ پیر صاحب نے طلب کیا ہوگا۔ من فتح علیہ باب المسألۃ، حدیث شریف میں ہے، جس نے اپنے اوپر مانگنے کا دروازہ کھولا تو قیامت تک یہ دروازہ بند نہیں ہوتا۔ پھر آپ کو حل میں مزید اور دو۔ آج اپنی مرید سے مانگ لیا کہ مجھے ایک گاڑی کی ضرورت ہے، تو وہ ایک گاڑی وہ خریدیں گے، کل کو پیر صاحب کے ذہن میں آئے گا نہیں جی ہمیں پراڈو خریدنا ہے، تو مرید سے اور طلب کریں گے پراڈو، پھر کہیں گے جی ہمیں پہرے داروں کی بھی ضرورت ہے تو ہمیں 2 ویگو بھی چاہیے، وہ ویگو بھی لیں گے۔ اور اگر پیر صاحب جو ہے ایسے جائیں گے تو ان کے پاس 10-12 تو اور بھی کاریں ہونی چاہیے، وہ پھر مانگیں گے لوگوں سے۔ اگر پیر صاحب کا آستانہ جو ہے نا وہ چھوٹا ہے، لوگ اس میں کم پڑ رہے، اور بڑا ہونا چاہیے، اور اس میں تو من فتح علیہ باب المسألۃ، جس نے اپنے اوپر سوال اور مانگنے کا دروازہ کھول دیا تو وہ قیامت تک وہ دروازہ بند نہیں ہوتا۔ ایک ہے تحفہ، جو بندہ اپنی محبت سے اپنی اخلاص سے کسی کو دے دے، اس میں بھی شرط یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے مرشد کو دے، اپنی محبوب ترین بندے کو وہ دے دے۔ مثلا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحافو تحابو، ایک دوسرے کو تحفہ دیا کریں اور محبتیں سمیٹتے جائیں گے۔ تو آپ پیر صاحب کو جو نذرانہ دے رہے ہیں اس کے بدلے میں پیر صاحب نے آپ کو کبھی تحفہ دیا ہے؟ یہ بھی پیر صاحب سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ پر بھی تحفہ دینا تو لازم ہے۔ ہاں، پیر صاحبان بھی تحفہ دیتے ہیں، میں پہلے یہ بتا چکا ہوں، پیر صاحبان آپ کو فیض دے دیتے ہیں، آپ کو کمال دے دیتے ہیں، آپ کو بجلی دے دیتے ہیں، آپ کو پنکھا دے دیتے ہیں، آپ کو لنگر دے دیتے ہیں، آپ کو پانی پرووائڈ کرتے ہیں، آپ کی گاڑی کو پارکنگ دے دیتے ہیں، آپ کو رات سونے کے لیے بستر دے دیتے ہیں، آپ کو کمبل کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو ہیٹر کی ضرورت ہوتی ہے، اے سی کی ضرورت ہے، یہ سب پیر صاحبان آپ کو دے رہے ہیں۔ لیکن الٹا جب وہ مانگتے ہیں تو یہ مانگنا جائز نہیں ہے، سوال کسی سے مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک تحفہ ہے جو آپ اپنی محبت سے ان کو دے رہے ہیں، تو جب آپ اپنی محبت سے، ہاں پیر صاحب نے یہ کہا کہ بھائی تحفہ دینا سنت ہے، ایک دوسرے کو تحفہ دے دیا کرو، تو یہ پھر اچھی بات ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ آپ نے پیر صاحب کو کوئی تحفہ نہیں دیا، پیر صاحب نے آپ کو پکڑ لیا اور آپ کو کہا بیٹا تحفہ دینا سنت ہے، یہ لازم نہیں ہے کہ آپ پیسہ دیں، تحفہ اس کو نہیں کہتا، محض پیسے کو تحفہ نہیں کہتا۔ آپ ایک پین دے دیں پیر صاحب کو، آپ ایک پیپر دے دیں پیر صاحب کو، کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نیک کلام کر لیا کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے شیخ اللہ کی رحمتیں آپ کی شامل حال ہو جائے، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے مالی طور پر، تو میں نیک کلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ لیکن اگر وہ شیخ آپ کو اس پر تحریض کر لے کہ یہ تحفہ دینا سنت ہے تو تحفہ دے دیا کرو آپس میں، یا کسی کو بھی آپ تحفہ دیا کرو، تو یہ سنت فعل ہے، تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے، وہ تو آپ کو سنتوں پر عمل کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ اگر ہاں وہ دنیا کے حصول اور طلب اور زبان سے مانگے کہ تحفہ مجھے دو، کم دیا ہے کیوں نہیں دیا، زیادہ دے دو، جو تحفہ زیادہ دیتا ہے اس کا قدر و منزلت زیادہ ہو، جو نہ دے وہ بیچاروں کو ادھر بٹھا دیں گے، تو یہ پیر صاحب جو ہے نا پھر اس سے سمجھ لو کہ یہ دنیا دار ہے۔ اس پیر صاحب نے دین کو ذریعہ حصول دنیا بنا لیا ہے، اور جو دین کو ذریعہ حصول دنیا بنائے اس پر لعنت کی گئی ہے، دین کو ذریعہ معاش بنا دیا ہے، تو اس جگہ کو ترک کر دے اور کسی ایسی جگہ پر آپ جائیں جس میں آپ کی اللہ رب العزت کی رضا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ اور سلوک و تصوف کی خلوص آپ کو مل جائے۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ رب العزت کے لیے خالصتاً دین ہے۔ میں پھر سے آپ کو کہہ دیتا ہوں، اگر پیر صاحب آپ کو اس بارے میں یہ کہنا چاہیں کہ بھئی تحفہ دینا سنت ہے، سنت پر عمل کرو، تو یہ الگ بات ہے، یہ باعث ثواب ہے۔ لیکن اگر وہ اس بارے میں کہا تحفہ کیوں نہیں دے رہے مجھے،
نذرانہ دو، مجھے دو، مجھے دو، مجھے دو، تو پھر اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے، کسی اللہ کی رضا والی جگہ میں جانا چاہیے، وہاں پر آپ کو سب کچھ ملتا رہے گا۔